یہ پی ڈی ایم والے سارے اکٹھے ہو جائیں اور مرد قلندر قیدی نمبر 804 سے جا کے معافی مانگے. اور مجھے پتا ہے میں خان کو جتنا جانتا ہوں وہ مرد قلندر مرد درویش معاف کرے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جا کے اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں کہ سائیں سانو معاف کر دے، اچھی تیرے پیری پہنے ہیں، آ جاؤ وزیر اعظم دی کرسی سنبھالو. اگر پاکستان کی اکانومی اس کے بعد مستحکم نہ ہوئی تو اس عبداللطیف کو ڈی چوک پہ پھانسی دی جائے. السلام علیکم ناظرین. آج اسمبلی میں کپتان کے سپاہی نے جناب حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں جائیں اور خان سے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں، پاؤں پکڑیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ معیشت سنبھلنے والی نہیں ہے، یہ ملک چلنے والا نہیں ہے. معافی مانگیں اور اس کو لا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں. تو آئیے پہلے جناب اس کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. اسے ہی نکال دیا تو ایسی ترقی دے رہے ہیں جی یہ جناب. اور اس میں گرم چشمہ روڈ ہے شامل ہے سر، اس میں جو کیلاش ویلی روڈ ہے اور لواری ٹنل کی تو میں کیا بات کروں کہ لواری ٹنل اب بھی انکمپلیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس کے فنڈز پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی ایلوکیشن تو ہوتی ہے لیکن وہ پیسے کہیں اور جا کے خرچ ہوتے ہیں اور چترال والے منہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یہاں پہ صدر صاحب نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی کہ اس ملک میں ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہاں پہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی پوری دنیا کریڈیبلٹی تسلیم کرتی ہو. اس ملک میں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی دنیا میں لیکیجز آتی ہیں بدقسمتی سے اس لیکیجز میں یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کے نام شامل ہوتے ہیں. وہ پاناما لیک ہو، وہ دبئی لیک ہو، وہ ڈان لیک ہو، تمام لیکس میں ان کے نام شامل ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لیڈرشپ ہے یہ غریب کا مکان ہے جو ہر وقت لیکیج میں رہتا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جی جناب گئے ورلڈ اکنامک فورم میں، ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے وہ انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو بتاتے کیا ہیں کہ آر پاور سیکٹر از ان شیمبل. سو پرائم منسٹر صاحب not only the power sector is in shambles, economy is also in shambles, the governance system is also in shambles, each and everything is shambles. اور وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ I want to be honest. Why don't you want to be honest with this nation? اس قوم کو آپ کیوں نہیں بتاتے حقائق کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے آپ بولتے جھوٹ ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ I want to be honest. You can't be honest کیونکہ جہاں پہ بھی اس کی بات آتی ہے، منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے، پیسہ ملک سے باہر لے جانے کی بات آتی ہے تو آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ کے خاندان کا نام آ جاتا ہے. تو آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی آنیسٹی پہ کون یقین کرے گا؟ تو جناب والا میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سب اس بات کو کنفیس کرتے ہیں، ایک سابق وزیر داخلہ آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے پی ڈی ایم رجیم چینج اس لیے کی پی ڈی ایم نے تاکہ ہم اپنے کیسز ختم کر سکیں. اور یہ بات مرد قلندر نے 3 سال پہلے کہی تھی کہ میری حکومت ختم کرنے کے بعد یہ قوم کی کوئی بھلائی نہیں کریں گے، یہ صرف اپنے کیسز ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں نا فارسی میں درویش ہر چی گویت دیدہ گویت. خان نے 3 سال پہلے کہا تھا، آج آپ کے سابق وزیر داخلہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسز ختم کرنے کے لیے رجیم چینج کیا تھا. جناب والا رجیم چینج اس لیے کیا گیا کہ اپنے کیسز ختم کیے جائیں، ورنہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ایک سابق وزیر آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیوں سازش کی گئی جبکہ اکانومی 6% کی گروتھ کر رہی تھی. میریٹوکریسی کی بات کر رہا تھا عمران خان، اس کو اس کی سزا دی گئی.
تو آج پاکستان جن کرائسس میں ہے جناب اسپیکر، خدا نہ کرے کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہی ڈائیلوٹ ہو جائے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ مسائل کی بات تو ہر کوئی کرتا کہ پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے، پاکستان میں گورننس سسٹم ختم ہو چکا ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ایوری باڈی کنفیس، ہر کوئی کنفیس کرتا ہے، لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا. $1,000,000 کوسچن ہے کہ یہ what is the way out؟ اس کا صرف ایک سلوشن ہے سر، اس مسئلے کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے سارے اکٹھے ہو جائیں اور مرد قلندر قیدی نمبر 804 سے جا کے معافی مانگے. اور مجھے پتا ہے، میں خان کو جتنا جانتا ہوں، وہ مرد قلندر، مرد درویش معاف کرے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی ہے، جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ جا کے اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں کہ سائیں سانو معاف کر دے، اچھی تیرے پیری پہنے ہیں، آجو وزیر اعظم دی کرسی سنبھالو. اگر پاکستان کی اکانومی اس کے بعد مستحکم نہ ہوئی تو اس عبداللطیف کو ڈی چوک پہ پھانسی دی جائے. یہ تو نہیں ہوتا سر، یہ تو نہیں ہوتا جناب اسپیکر کہ ایک وزیر اعظم کو آپ within no time 200 کیسز اس کے خلاف کریں، بوگس کیسز اس کے خلاف رجسٹرڈ کریں، اور دوسرے بندے کو باہر سے لایا جائے اور ایئرپورٹ پر اس کے لیے بائیو میٹرک جوڈیشری جا کے ایئرپورٹ پہ جا کے اس کا استقبال کرے، وہاں پہ جا کے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو تمام کیسز معاف کیے جائیں. ان حالات میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جناب اسپیکر. پہلے اس نظام کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور نظام کی کریڈیبلٹی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی سے لنکڈ ہوتی ہے. جب ڈسکریڈٹ لوگ لیڈرشپ لیول پہ آئیں گے، ان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی اگر زیرو ہو تو وہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے، اور باہر کی دنیا ان پہ اعتبار کیسے کرے؟ تو آج اگر یہ ایوان یہ فیصلہ کرے کہ جو بھی بوکس کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، عمران خان کو اگر باعزت بری کیا جائے، اور اس بات پہ اسے راضی کیا جائے کہ ساڑھے ستے نہیں ہوندہ جناب سائیں تسی آؤ تے اس ملک دا باغ دوڑ سنبھالو، اسی انہوں راضی کر سے اس دے پیری پیسی ہیں، اسی ساڑھا لیڈر مان جائے گا. اس کے بغیر اس مسئلے کو کوئی، میرے محترم اسپیکر صاحب، کوئی حل نہیں ہے. آج پاکستان کے حالات پہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا. پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. یہاں پہ ڈیموکریسی کے نام پر ڈیموکریسی کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. ہماری 180 سیٹیں چھین کر آپ ہمارے ساتھ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں. قوم ووٹ دے تحریک انصاف کو اور اقتدار کسی اور کے حوالے کیا جائے. انٹرنیشنلی ہمارا کیا اہمیت جا رہا ہے؟ آج کل وہ دنیا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو دنیا کو پتہ نہ ہو. ہم سے پہلے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم صرف رونے دھونے سے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. بات کرتے ہیں جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کس کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں؟ ہم کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں؟ کس کے ساتھ ڈائیلاگ کریں؟ فارم 47 لے کر ایک بندہ آگے اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. کیا یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ان کے قائدین کو تو کلین چٹ دی جائے، ان کے دروازے پہ عدلیہ کو لایا جائے، ایئرپورٹ تک عدلیہ کو لے جایا جائے، اور میرے قائد کو ہائی کورٹ سے اغوا کر کے، ہائی کورٹ میں بھی میرا قائد محفوظ نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہے تو کدھر ہے؟ تو آج جناب اسپیکر، پاکستان کی حالت وہ ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ انچی شورشتر دور قمر می بینم،
این چی شورش در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالا، طوق زرین در گردن خر میبینم. آج پاکستان کے وہ حالات. تو جناب اسپیکر، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہو. ہمارا صدر صاحب ایڈریس کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اسمبلی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. This has become a debating club, sir. اس کو ڈیبیٹنگ کلب. تو ناظرین، آپ نے کپتان کے سپاہی جناب عبداللطیف صاحب کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اڈیالہ جیل جائے اور ہان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور اس کو لا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، کیونکہ ہان کے بغیر جو ہے یہ ملک چلنے والا نہیں ہے، یہ معیشت سنبھلنے والی نہیں ہے. بلوں کا حال دیکھ لیں جو کہ تو ہیں، مہنگائی کی طرف دیکھیں تو وہ بھی کم ہونے کی بجائے اوپر کو جا رہی ہے. حکومت ان سے سنبھلی نہیں جا رہی، کیونکہ جب عوام حکومت کے ساتھ نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ تھے جناب عبداللطیف صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.